بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وما للظالمين من نصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہم انسانوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی یہ آیت والعصر ان الانسان لفی خسر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت اتارتا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور 113 صورتیں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نہ اتارتا، تب بھی یہ ایک صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی سارا سبق اس ایک آیت میں اللہ نے، اس ایک صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کا الگ الگ ایک انداز ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بات پر قسم کھا لے تو وہ بات بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہیں کہا والعصر، کہیں کہا والفجر، کہیں کہا والضحیٰ، الگ الگ طریقے سے الگ الگ قسم کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو بات کہہ دیں اس کے بعد قسم کھانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جو ارادہ اس کے دل میں گزرا وہ کن اور فیکون جھٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جیسے حکم کیا وہ کام فوراً ہو گیا۔ تو اللہ تو ایسا حاکم ہے، ایسا بادشاہ ہے، تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی بندوں کو ہدایت ہو، بندوں کو تعلیم ہو، اس لیے اللہ اس چیز کی قسم کھا کر اس کی اہمیت ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہیں والعصر کہا، زمانے کی قسم، کہیں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے چاش کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کی قسم کھائی۔ اللہ نے والفجر، صبح کے ٹائم کی قسم کھائی۔ اب جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہم سب لوگ یہی زبان پر ہیں اور ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہمڑے جمعہ گئی آج جمعہ چلتی چھے ترت بیجی جمعہ آوی جائے، یعنی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کیسے گزر رہی معلوم ہی نہیں چل رہا۔ وقت پانی کی طرح گزر رہا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کا کوئی احساس ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ زندگی ابھی باقی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، گھڑیاں آواز دے رہی ہیں اور دستک دے رہی ہیں۔ تو آج جو ہماری تاریخ ہے 27/12/2024، کچھ وقت گزرے گا کہ اس کے بعد جو ہے یہ کیلنڈر ختم ہوگا اور 2025 کا شروع ہوگا۔ اس میں 31 ڈیش آتا ہے، اس کے اندر آتا ہے آدمی اور انسان جو ہے خوشیاں مناتا ہے اور کہتا ہے کہ 2025 ختم ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر۔
نیا سال جو ہمارا آیا ہے تو اس کی خوشی مناتے ہیں. حالانکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک انسان ہے اس کا وقت موت سے زیادہ قریب ہو، تکلیف کی طرف بڑھے، اس کی زندگی کے ایام اور کم ہوئے ہو تو وہ آدمی خوشی کے بجائے اور فکر مند ہو جائے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ 1 مہینہ مہمان چھے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جتنی ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی، اور کم سے کم تکلیف ہو اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں ہو اس کی فکر کرتا ہے. کہ ہماری زندگی تو آخرت کے لیے ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ ہماری لائف ٹائم زندگی نہیں ہے، یہ تو لمیٹڈ زندگی ہے. اور اللہ نے جو باقی کی آگے کی زندگی بتائی والبعث بعد الموت، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، وہ آخرت والی زندگی، وہ لائف ٹائم انلمیٹڈ زندگی، اس کی محنت اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. کتنا سیدھا سادہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے. تو ہم یہ پہلے سمجھے کہ ہمارا یہ سال ختم نہیں ہو رہا ہے، اسلامی سال بھی ہمارا ہے اور شمسی تاریخ ہو وہ بھی ہماری ہے. جیسے یہ 27/12/2024 بتا رہا ہوں، یہ شمسی کے حساب سے یعنی سورج کے اعتبار سے تاریخ ہے، اور ہمارا تو ربیع الاخر چل رہا ہے. تو ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو ہے سورج بھی اللہ کا ہے اور چاند بھی اللہ کا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ سورج کے اعتبار سے تاریخ کیا ہے، تب بھی ہمارا سال اگر ختم ہو رہا ہے تو نیا سال شروع ہوگا. تو اس کے اندر ہماری زندگی آڈٹ ہوئی یا نہیں، بدلی یا نہیں. پورا سال جب ختم ہوتا ہے تو بزنس مین، کام کرنے والا، جس کے اندر دماغ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پورے سال میں کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا، یہ آڈٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بزنس اور میری زندگی کے اوقات کامیابی کی طرف بڑھے ہیں یا نقصان کی طرف بڑھے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر سال ختم ہو رہا ہے تو ہم شراب پیئیں گے، ہم پٹاخے پھوڑیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے، یا زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے ایام جو ہیں وہ اللہ کی رضامندی میں گزرے ہیں یا اللہ کو جو ہے ناراض کرنے میں گزرے ہیں. تو اللہ نے اسی وقت کی قسم کھائی کہ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھ لو، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارا وقت تو ایسے گزر رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اوقات کیسے زیادہ سے زیادہ ٹائم پاس میں گزریں اور جو ہے ہمارا وقت کیسے فضول گزر جائے اس میں ہم فکر کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ادا کیا ہے وہ موبائل نے ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں ٹائم کی قسم کھانے کے بعد کہتا ہوں، اس بات کو سننا، ان الانسان، سبھی انسان کو لے لیا اللہ نے. ان الانسان، یہ الف لام جہاں ہوتا ہے وہ خاص خصوصی طور پر انسان سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے. اور اللہ نے جو ان لگایا ہے، میں بہت سی مرتبہ کہتا ہوں کہ اللہ جہاں پکی بات کہتے ہیں وہاں اللہ ان لگاتے ہیں. اللہ کہہ رہے پکی بات کہہ رہا ہوں کہ سبھی انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، تھوڑی بہت نمازیں ہو جاتی ہیں، جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اور بہت سارے نیک کام ہیں وہ ہم سے ہو جاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اچھے کام کی ہدایت کرتے رہنا، اور وتواصوا بالصبر، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا. تو قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ یہ اوقات جو ہیں یہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری آیت، اولم یتفکروا ما بانفسہم اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر بہ وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کو عمریں ملی ہوئی ہیں، تمہاری عمر ہیں، یہ تمہاری لائف ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ عمر کیوں ملی ہے؟ ضائع کرنے کے لیے. اولم نعمرکم ما یتذکر بہ من تذکر، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عمر دی، ابھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عمر کیسے گزارنی ہے. نعمرکم ما یتذکر بہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی پیغام ایسا نہیں پہنچا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کے قریب کرنے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے خوف سے ڈرانے والا، گناہ کر کے نیڈر ہو جانے والا، تم کو کوئی نہیں بتایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. وجاءکم النذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اتنی عمریں گزر گئی. فذوقوا، اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہمارا جو مزاج ہے اللہ اسی کے حساب سے کہتے ہیں. ہم کو جب بڑے کوئی بات کہتے ہیں اس بات کو ہم نہیں مانتے، اس کے بعد کہتے ہیں جارے میں کدھر تیرے مانے لی ماری بات نہیں مانے ابے بھگت. اللہ کہتے ہیں فذوقوا، چکھ اب مزہ اس کا. یہ اللہ کا انداز، ہمارا ہی انداز ہے نا. فذوقوا، اب چکھو، بھگتو ہوئے توے کریل تو تو جان ہے.
तारो खाड़ा मत तुझ पड़ो फजूकू फमा लिज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह कहते हैं ऐसे जालिम लोगों के लिए कोई मददगार नहीं। अल्लाह कल कयामत को नहीं कहेगा, यानी जिंदगी अभी बाकी है तो अभी संभल जाए, अभी सुधर जाए, अपनी जिंदगी में तौबा व इस्तिगफार कर ले। ये खुशियां मनाने के लिए 31st डे नहीं है। क्या मखसूस दिन होते हैं? किसी चीज के लिए कोई मखसूस दिन है? हमारे लिए तो हर दिन खुशी का है। अगर अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा में गुजर जाए तो वो दिन खुशी का है। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले। ये क्या है कि 31st डे है, फादर डे है, मदर डे है, रोज डे है, लव डे है, चॉकलेट डे, अलग अलग जितनी चीजें आई सबके डे हो गए और सब पर खुशियां मना रहे हैं। और ये किस लिए मालूम है? ये इनकी तरतीब जो है जिंदगी की इस तरह बिजी है कि अब्बा के लिए टाइम नहीं मिलता, इनको अम्मी के लिए टाइम नहीं मिलता, अपनी बहन के लिए टाइम नहीं मिलता है, अपनी बीवी से बात करने के लिए टाइम नहीं। तो इनको याद रखना पड़ता है, मोबाइल में ऐड करके रखते हैं रिमाइंडर, एनिवर्सरी क्या रे छे, फिर बर्थडे क्या रहे, सब चीजें उनको रिमाइंडर करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। तो पूरे साल में से अपने अब्बा के लिए एक दिन निकालना, पूरे साल में से अपनी अम्मा के लिए एक दिन निकालना है। कौन सा? मदर डे, अपनी अम्मा का दिन आ गया। अब क्या करेंगे? एक दिन में पूरा का पूरा वो बच्चा माँ का हो रहा है, बाप का हो रहा है। हमारे नबी ने ये तालीम दी है। यहाँ तो कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत है, जब चाहे माँ पुकारे, फर्ज नमाज में हो तोड़कर जो है माँ की तरफ लपक जाओ। यहाँ तो ये हुक्म है। नमाज जैसी इबादत के बारे में तो अल्लाह कहता है कि सबसे पहले हिसाब लूंगा, लेकिन माँ ने बुलाया हो तो ताखिर कर देना और जो है माँ का हुक्म सुन लेना। तो ये तो गोरों की तालीम है, मगरिबी तहजीब की तालीम है। हमें तो ये नहीं सिखाया गया कि 31st डे मनाया जाए, जो है बर्थडे मनाया जाए और ये अलग अलग खुशियां मनाया। हर दिन हमारा खुशी का है, अगर नमाज हो, जिक्र तिलावत हो, अल्लाह की रजामंदी हो। और एक मजीद कुरान करीम की आयत बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, जरा कड़वी आयत है और अपने जेब की नहीं है, कुरान करीम की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया। ऐसा चोट अल्लाह लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए जब भी स्पेशल कुरान की आयत उतरी। तर्जुमा सुनोगे तो ऐसा ही लगेगा। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूद, मत बनाना, अल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, अल्लाह ही खुद कहते। मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूँ जो लॉजिकली है, हमको पैदा करने वाला वो है, तो हमें कैसे जीना और किस तरह जीना और किस में फायदा, ये खुद अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। जैसे हम बड़े हैं, हमारे बच्चों को हम क्या कहते हैं? बेटा अहू कर अहू कर अहू करने तो घाटा में पड़े, पछी मैं नहीं जाऊं। फिर नुकसान भी हमको ही खुद भुगतना पड़ता है। अल्लाह हमारे बड़े हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे आका हैं, हमारी जिंदगी है, सब कुछ हमारा अल्लाह है। वही अल्लाह कहता है, किसको दोस्त बना रहे हो? ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। तुम सोचते हो तुम्हारे दोस्त है? नहीं, अल्लाह इनकार करता है। मैं कहूं कि रफीक भाई मारो दोस्त, दूसरा तारो दोस्त नहीं, तारा पाछाड़े तारी पथारी फेरवे। अल्लाह कहते हैं बाज़ुहुम औलिया बाज़, जिनको तुम अपना कहते हो वो तुम्हारे नहीं। बाज़ुहुम औलिया बाज़, इन औलिया इल्ला बाज़ुहुम औलिया बाज़। अल्लाह का आगे खुद ऐलान है, फ़इन्नहु मिनकुम, अगर तुम उनसे दोस्ती रखते हो। जैसे मेरा कोई दुश्मन है, समझ लो कि मेरा दुश्मन है भाई हमारे हनीफ भाई, और मेरे साथ दुश्मनी हो गई, अनबन हो गई। अब कोई आकर कहता है तो मेरा जो दुश्मन है वो मेरे बेटे का भी, मेरे बेटे को कहूंगा भाई हनीफ भाई आता આપણે લેવું દેવું નહીં મળે, यही कहते हैं ना, पहला हाथे આપણે મગજમારી नहीं करवानी, કેમ કે આપણી बोलचाल नहीं મળે। अल्लाह कहते हैं कि जिससे तुम दोस्ती करते हो वो अल्लाह के दुश्मन हैं, तो उनसे दोस्ती करेंगे फ़इन्नहु मिन्हुम, यानी तुम उन्हीं में से हो, इसलिए उनसे दोस्ती कर रहे हो। अल्लाह आगे फरमाते हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन लोगों का कोई मददगार नहीं हूं, मैं उनकी कोई मदद नहीं करता हूँ। जबरदस्त, मैं क्या इशारा कर रहा हूँ मालूम है? ये 31st डे, ये फादर डे, ये मदर डे, ये हमारी ताजीब नहीं, यहूद और नसारा की चालें हैं। इनके साथ रहकर अब आप कहेंगे दोस्ती, दोस्ती किसको कहते हैं? जिनके साथ दिली ताल्लुक हो। एक होता है भाई हमारा कनेक्शन है, हमारा लगाव है, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, ये अलग है। अगर दोस्ती दिल से है, दोस्त किसको कहते हैं? हर मुसीबत में, हर घड़ी में, जब भी आप फोन करो वो कहेगा मैं एनी टाइम हाजिर हूं। इसको कहते हैं दोस्त। दोस्ती यारी किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेमा जो है वसल्लम पर हमला होने वाला है, रात को निकल रहे हैं। अबू बकर, मैं दोस्ती बता रहा हूँ, अबू बकर की दोस्ती भूल गए। अबू बकर कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था मुझे हिजरत करनी है, ये मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते, मैं हिजरत करके चला जाऊंगा, यानी यहाँ से निकलूंगा। अबू बकर तुम मेरे साथ होगे अगर अल्लाह का हुक्म होगा।
ابو بکر کہتے ہیں نبی کا حکم تھا، میں نے 2 گھوڑے خرید لیے تھے۔ اب نبی کا اعزاز دیکھیں، حالانکہ نبی ہیں، نبی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، جس موقع پر جا رہے ہیں ابو بکر اینی ٹائم حاضر ہیں۔ دوستی اس کو کہتے ہیں۔ غار حرا کے اندر جہاں رکے ہوئے تھے، غار کے اندر، غار ثور میں، وہاں پر بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو ہیں ابو بکر کی گود میں ہیں۔ دوستی بتا رہا ہوں، یہ دلی دوستی۔ سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ کا زہر اور سانپ کا کاٹنا برداشت کیا، پیلے پیلے پورے ہو گئے، لیکن ذرا بھی ہلے نہیں کہ جو ہے یہاں ایک مبارک انسان اور مبارک ہستی سوئی ہوئی ہے، میرا ہلنا نبی کی نیند کو خراب کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں دوستی۔ تو اللہ اس دوستی کی بات کر رہے ہیں، اگر تمہارا دلی تعلق ہے اور اس طرح دوستی میں لگاؤ رکھتے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہو، یعنی تم بھی یہود ہو، تم بھی نصارہ ہو، غیروں کے طریقے پر ہو، اور اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ زندگی گزارتے ہو تو ذرا اتنا بھی تو سوچ لو، ما قدمت لغد، آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اور جو ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ کتنا نہایت ضروری ہے۔ آگے ہم نے بینک آف بیلنس، ہم نے کیا کیا، بینک آف آخرت میں کیا جمع کیا ہے، اس کے لیے کیا محنت کی ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے دل کے دروازے کو دستک دے رہے اور بار بار کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں نے ایک پڑھی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دیکھو اللہ نے تو ہم کو جو ہے گائیڈ لائنز کھینچ کر دے دی کہ یہ تمہاری تکلیف ہے، اس سے بچنا۔ اب جو ہے نبی کا فرمان، میں یہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو نقصان میں پڑتا ہے نا، زیادہ تر انسان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے اور اکثر اس طرف توجہ جاتی ہی نہیں۔ جیسے سارا مجمع بیٹھا ہوا ہو، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ کی بات یہاں سے اٹھ کر کہہ دے، وہ توجہ نے بہت دھیان تھی، ہم بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اس کو سب بات باریک بات پتا چل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اکثر اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ الصحت والفراغ، کہ جو ہے صحت، اللہ نے جو ہمیں تندرستی دی ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ والفراغ، اور جب ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت میں ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے گزارنا ہے اس کی فکر نہیں۔ آدمی کب، جب مصیبت پڑتی ہے، جب بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں معمول دیکھو، جیسے میں بیمار پڑ گیا نا تو گاؤں والے اب میرے لیے تروفے لے کے آئیں گے، سنترے لے کے آئیں گے، سفرجن لے کے۔ ابھی کوئی پوچھتا ہے؟ ابھی کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اللہ کے بندو بستر پر پڑا تب سفرجن کی ضرورت تھی، تب پھل فروٹ کی ضرورت تھی، جب صحت مند تھا۔ یہ نبی کی بات ہے کہ صحت کی قدر کرنا ہے تو اس وقت کر لو جب ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیمار کے لیے نہیں لے جانا، یہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، لیکن ہماری مینٹلٹی یہ ہے، ہم یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اور فراغ یعنی جب ہم فری ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت میں کچھ نہیں، جب بہت کم وقت باقی رہتا تب ہڑبڑاہٹ میں کام کرتے ہیں۔ ہڑبڑاہٹ میں، اس میں کیا ہوتا ہے، پھر کام میں بھول پڑتی ہے۔ એટલે કીધેલું કે જેટલો ટાઈમ હોય ને તેનાથી પહેલે જ પહોંચી જવાનું نہیں کرتے ہیں۔ پھر گاڑی فاسٹ چلانا، پھر اپنے کام میں جلدی کرنا، اور کتابوں میں التعجیل من الشیاطین، کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، بعض مرتبہ بہت سے کاموں میں ذرا ہمیں جلدی کرنی ہوتی ہے۔ جلدی کا مطلب بھی الگ الگ ہے کہ کس کام میں جھڑپ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یعنی ہوشیاری کی بات ہے کہ ہر کام میں ہمیں ایک جھڑپ ہونی چاہیے، ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ وہ کام اتنے وقت سے پہلے کر دو، یہ تمہاری کامیابی کی علامت ہے۔ کم وقت میں کام کر کے دو، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں کوئی شخص ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 3 سوال نہ کر لیے جائے۔ کتنا زبردست۔ پہلا سوال، زندگی دی تھی، عمر دی تھی، کہاں گزاری ہے، اللہ یہ پوچھے گا۔ دوسرا سوال، مال دیا تھا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تیسرا سوال ہوگا، علم دیا تھا، کہاں اور کس طرح اس کا نفع پہنچایا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ تو اللہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ ٹائم جو ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ انگلش میں بھی کہاوت ہے، ٹائم از منی، کہ جو ہے یہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی۔ 5 لاکھ حدیث، صرف 4 حدیث میں نچوڑ ہے اس کا، یعنی اگر 5 لاکھ حدیث پر عمل کرنا ہو تو اس کا نچوڑ ہے صرف 4 حدیث۔ ان میں سے میں بتاتا ہوں، پہلی حدیث جو ہمارے موضوع کے مناسب ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فضول کام سے اپنے آپ کو بچا لو۔
بیکار اور فضول کام سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو آپ جو ہے صحیح کام میں استعمال ہونے شروع ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ جو امام ابو داؤد نے کہا ہے وہ۔ تیسری حدیث ہے، اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور چوتھی حدیث ہے، حلال اور حرام تو اللہ نے واضح کر کے رکھا ہے، سب کو معلوم ہے، کتا نہیں کھا سکتے، بلی نہیں کھا سکتے، سور نہیں کھا سکتے، سب کو معلوم ہے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہاں کچھ چیزیں مشکوک ہیں، شک والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، جہاں شک معلوم ہو اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ چوتھی حدیث ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، سچا پکا اور کامل ایمان والا وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے یہ بھوشیہ وانی کی ہے، اس نے بھوشیہ وانی جس نے کی ہو اللہ نے بھوشیہ وانی کر دی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی روچے کے پوری، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کوئی باپ نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اگر اللیگل طریقے سے انڈیا کے اندر جاننا چاہے تو وہ طریقہ الگ ہے، لیکن جو ہے اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، سرکاری نوکری ملے گی، کتنا کمائے گا، شادی کہاں ہوگی، یہ ساری چیزیں کسی کو معلوم نہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باپوؤں کے چکر کہ روزی ادھر ہو گئی ہے، نہ اس نے باندھ دیا ہے، نہ یہ فلاں ہوا ہے، اللہ کے علم میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کتنا کمانے والا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اللہ کہتے ہیں کہ موت کہاں ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے مجذوب رحمت اللہ علیہ نے بہترین اشعار کہے ہیں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ تارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سی دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، میں جو بتا رہا ہوں نا یہ موت کے بارے میں، تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کے اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بیسا بیل شتر، کیا گیہوں پلہ سر بارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔